بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی چشتی بخاری امان اللہ نورانی کی جانب سے محدث دکن ابوالحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب المحبت کا سلسلہ وار درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج اس کی یہ پہلی نشست ہے۔ کتاب کا نام ہے کتاب المحبت۔ اور اس کتاب کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے۔ ایک مناجات ہے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے، رحم کر ہم پر تو اے رب رحیم، اور بچا فتنے سے ہم کو اے کریم، اور ہمیں تیری محبت ہو نصیب، دوستوں کی تیرے الفت ہو نصیب، تجھ سے جس کو ہو محبت اے خدا، ہم کو بھی ہو اس سے الفت اے خدا، وہ مزہ تیری محبت میں ملے، ہو ہمیں محبوب تر ہر چیز سے، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، یعنی ٹھنڈے پانی کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری چاہ اس سے بھی بڑھ کر ہم کو ہو، فطری الفت جو تجھ سے ہم کو تھی اور وہ دنیا میں آ کر دب گئی، عنصریت کا جو غلبہ ہو گیا، مزمحل ہو کر گئی وہ مٹ مٹا، پھر ہو اس الفت میں یا رب تازگی، پھر ہمیں تجھ سے محبت ہو نہیں، دے ہمیں اپنی محبت اس قدر، ہر محبت سے بھی ہو وہ بیشتر۔ الحمدللہ۔ اور محبت ہی سے تیرے اے غنی، سب سے بڑھ کر ہو ہمیں دل بستگی، ہم ہیں ایسے دل کے تجھ سے خواستگار، یعنی ایسا دل تجھ سے طلب کرتے ہیں، عشق میں تیرے رہے جو بے قرار، دے وہ دل یارب جو ہو درد و آشنا، اور وہ دل دے جو ہو تیرا مبتلا۔ ایک نعت شریف ہے، اس کو بھی سماعت کر لے، فارسی میں لکھا ہوا کلام ہے، اور یہ غالباً حضرت امام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا سے آپ کا تشریف لے جانا، امت کا آپ سے دور ہو جانا ایسی مصیبت ہے کہ اس کے برابر کوئی مصیبت نہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نظر رحمت کی ہم پر فرمائیے، نہ آخر رحمت للعالمین، ز محرومہ چرا غافل نشینی، اے رحمت عالم دیکھیے آپ کی امت آپ کے بتلائے ہوئے سیدھے راستے سے بہت دور جا پڑی ہے، اپنے نافرمانیوں کی سزا بھگت رہی ہے، نادم ہے یعنی شرمندہ ہے، اس کی خبر لیجیے۔ ز خاک لالۂ صحراب برخیز، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مطہر سے نکل آئیے، امت کی بربادی کو دیکھیے، یعنی آپ آرام فرما رہے ہیں اپنی قبر انور میں، تو امت کی بربادی کی خبر لیجیے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ یمنی چادر سے سر مبارک نکالیے، آپ کا چہرہ مبارک امت کے لیے باعث تسلی ہے، تسلی کا ذریعہ ہے۔ شب اندوہ مارا روز گرداں، ہمارے غم و مصیبت کی رات کو ختم کر کے خوشی اور فرحت کا دن نکالیے، آپ کے چہرے مبارک سے ہمارے دن کو فتح اور نصرت یعنی کامیابی کا دن بنائیے۔ بطن درپوش عنبر بوئی جامہ، یعنی جسم مبارک کو عنبر کی بو رکھنے والے لباس سے مزین فرمائیے، سر مبارک پر کافوری امامہ باندھیے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ادیم طائفی نالین پاکن، کہ طائف کے چمڑے کی نالین پاک جو قدم مبارک میں آپ استعمال کرتے ہیں، تو نالین جو ہے قدم مبارک میں پہنیے، اس نالین کے تسمے جو ہے ہماری جان کو بنائیے، جس سے نالین کو باندھا جاتا ہے،
تو تسمہ، وہ تسمہ جو ہے ہماری جان کو بنائی ہے۔ جہان دیدہ کردہ فرش راہند، ایک جہاں جو ہے، ایک دنیا جو ہے دیدوں کا فرش بچھائی ہے، یعنی آپ کا انتظار کر رہی ہے، آنکھیں بچھائی ہوئی ہے، آپ کے قدم بوسی کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ حجرہ مبارک سے حرم شریف کے صحن میں تشریف لائیے، ہمارے سر جو ہے آنکھوں پر چل کر سرفراز فرمائیے، ہمارے سر آنکھوں پر چل کر سرفراز فرمائیے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ امت کی کشتی جو ہے مصائب کے مصیبتوں کے بھنور میں پھنسی ہے، اور اس کو پار لگائیے، مصیبت زدوں کو تسلی دلائیے۔ حضرت جامی کی یہ گزارش سمع مبارک تک پہنچ چکی ہے، ہماری سماعتوں تک تو یہ حضرت جامی کی یہ گزارش مبارک سماعتوں تک تو پہنچ چکی ہے۔ اب آپ کا ایک ادنا امتی ابو الحسنات سید عبداللہ نقشبندی، سید عبداللہ کا یہ معروضہ بھی، یعنی درخواست بھی قبول فرمائیے کہ آج تک ہم رسمی اسلام پر تھے، ایک رسمی طور پر تھے، جس کا خمیازہ بھگت چکے، اب ہم میں عشقی اسلام پیدا کر دیجئے، حقیقی یعنی اسلام پیدا کر دیجئے۔ مدح عشق، کیا کہوں میں عشق کی نیرنگیاں، رنج میں راحت کو کرتا ہے عیاں، نار کو گلزار کر دیتا ہے عشق، دار کو دلدار کر دیتا ہے عشق، خاک میں جس کو ملا دیتا ہے عشق، تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے عشق۔ یہ عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ ورد میں اس کے دوا ہے سر بسر، مرد میں اس کے شفا ہے سر بسر، مارنا اس کا جلا دینا ہے جان، توڑنا اس کا ملا دینا ہے جان، رنج میں اس کے ہے مارنا اس کا جلا دینا ہے جان، توڑنا اس کا ملا دینا ہے جان، رنج میں اس کے ہے گنجے بے کرا، مرگ اس کی ہے حیات جاودہ۔ عشق کے برعکس ہے سب کاروبار، نار کو اس کے سمجھ تو سو بہار، اس کی ویرانی کو آبادی سمجھ، خار کو گل، خار کہتے کانٹے کو، گل کہتے پھول کو، خار کو گل، غم کو تو شادی سمجھ، غم کو تو خوشی سمجھ، قلفت و تکلیف کو راحت تو جان، فقر اور فاقہ کو سو دولت تو جان، بھوک اور پیاس، فقر اور فاقے کو تو سو دولت جان، عشق کی ذلت کو تو عزت سمجھ، خاری اور زاری کو سو حرمت سمجھ، عشق کی تعریف ہو کس سے عیاں، ہے ستم میں اس کے سو شفقت نہاں، قہر صورت رحمت پنہاں ہے عشق، اور طبیب درد بے درماں ہے عشق، سب طرف سے بند کر کے کھول کان، جمع کر کے رکھ میری باتوں پہ دھیان۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں انسان کی زندگی کے مقصد کی تمہید۔ شروعات کے کچھ کلمات انسان کی زندگی کے تعلق سے ابتدائی یعنی تمہیدی کلمات جو ہے بیان کر رہے ہیں انسان کی زندگی کے مقاصد کے، کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ غریب الوطن مسافر انسان، یعنی اجنبی مسافر کی طرح انسان، تجھے کچھ خبر ہے کہ تو کون تھا کہاں ہے، اب تو کون تھا کہاں تھا اب کہاں ہے۔ حضرت جامی سے سن، وہ تجھے تیری غریب الوطنی کو، تیرے اجنبی ہونے کو اس طرح یاد دلاتے ہیں کہ تو کسی کا مونس شہباز تھا، اب اس دنیا سے باہر تیرا مقام تھا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ تجھ کو کیا ہوا، فارسی میں لکھا ہے انہوں نے، ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ تجھ کو کیا ہوا، تو اپنے اس مقام کو بالکل بھولا، اس دنیا سے ایسا دل لگایا ہے جیسے ویرانے سے چغد دل لگاتا ہے۔ حضرت حافظ سے بھی سن، وہ بھی دوسرے انداز سے یہی فرما رہے ہیں۔ تو چغد بے وقوف کو کہتے ہیں اور چھوٹے الو کو بھی کہتے ہیں۔ تو اوپر ذکر کیا گیا جیسے ویرانے سے چغد دل لگاتا ہے۔ حضرت حافظ سے بھی سن، وہ بھی دوسرے انداز سے یہی فرما رہے ہیں۔ من ملک بودم، کہ میں فرشتے کے جیسا تھا، فردوس یعنی جنت میرا مقام تھا، فردوس میں میرا مقام تھا،
اس ویرانے میں حضرت آدم علیہ السلام مجھ کو لے آئے ہیں۔ حضرت مولانا رومی بھی اسی مضمون کو عجیب طرز سے ادا فرمائے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے یہ نئے سے سن لیجئے حکایت ہجر کی، کر رہی ہے یوں شکایت ہجر کی، یعنی اے انسان تو بھی اپنے اصل سے جدا ہو کر، الگ ہو کر دنیاوی کشمکش میں گرفتار ہے۔ تجھ پر فرض ہے کہ اپنے معشوق حقیقی کی جدائی میں شب و روز یعنی دن اور رات اس طرح دردناک لہجے میں فریاد کرتا رہے، درخواست کرتا رہے کہ سننے والوں کے دل ہل جائے۔ پھر اور ایک فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب سے ہوں میں نیستاں سے بے وطن، ہے میرے شیون سے نالا مرد و زن، یعنی جب سے مجھ کو محل افاظ انوار حق سے یعنی اللہ کے انوار سے فیض حاصل کرنے کی جو جگہ ہیں وہاں سے جدا کر کے جس میں خاکی میں ڈالا ہے، تو میری فریاد سے میری جو درخواست ہے اور میرے بولنے کا جو انداز ہے اس سے سارا جہاں نالا ہے، پوری دنیا یعنی جو ہے اس سے نالا ہے۔ اے بھولے ہوئے انسان، نالا ہے مطلب یعنی رو رہا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ اے بھولے ہوئے انسان، یہ معتبر ثقہ حضرات کے کہنے سے تجھ کو یقین آ گیا ہوگا کہ تو یہاں کا نہیں ہے، کہیں سے آیا ہوا ہے، منزل طے کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہے۔ دنیا تیرے سفر کی آخری منزل ہے، پھر یہاں سے تجھے اپنے وطن کو واپس جانا ہے۔ مسافر خانے کو اپنا گھر سمجھنے والے انسان، کبھی تو نے یہ بھی سوچا کہ اس تیرے طویل یعنی لمبے سفر کا مقصد کیا ہے؟ کیوں تجھے یہاں ٹھہرایا گیا ہے؟ تجھے کیا کرنا چاہیے اور تو کیا کر رہا ہے؟ اے غافل انسان، تجھے کب اس کی فرصت ہے؟ نہ تجھ کو اس کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کھانا پینا جمع کرنا ہے، یعنی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، بیوی سے یعنی جمع کا مطلب بیوی سے لطف اندوز ہونا ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو ایسے حرکات کرنا، ایسے کام کرنا کہ درندے بھی شرما جائے۔ اگر مکاری اور شر پر یعنی برائی پر اتر آئے تو شیطان کو بھی مات کر دے، شیطان کو بھی یعنی پیچھے کر دیں۔ اگر یہی تیری زندگی کا مقصد ہے تو تجھ سے بہت زیادہ اور مخلوق یہ سب کچھ کر رہی ہے، پھر تجھے اپنے کو اشرف المخلوقات کہنے کا کیا منہ ہے؟ کس منہ سے کہے گا کہ تو اشرف المخلوقات ہے؟ ہم تجھے تیرے اس سفر کا مقصد بتانے کے لیے ابتدا سے تیرے اس سفر کی سرگزشت سناتے ہیں۔ سن، ایک حالت ایسی بھی گزری ہے کہ جس میں ماں و شما کا جھگڑا نہ تھا، یعنی میرا تیرا ایسا کوئی جھگڑا نہ تھا، نہ فرش زمین تھا، نہ یہ آسماں کا شامیانہ ہی تنا ہوا تھا، یعنی نہ زمین کا فرش تھا نہ آسماں کا شامیانہ، نہ دل ربا تھے نہ دل دادے، خیر سے یہ چلبلا اور من چلا دل ہی نہ تھا۔ ہاں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حسن ازلی، اس کے سوا اگر کچھ تھا تو وہی دل جلو کی تخلیق کا ارادہ، اور حسن ازلی یعنی ہمیشہ رہنے والا حسن، اس کے متوالوں کے بنانے کا منشا، اس کے چاہنے والوں کا منشا۔ اسی کو حضرت جامی اس طرح ادا فرماتے ہیں، حبذا روز کے پیش از روز و شب، یعنی رات اور دن پیدا ہونے کے پہلے کی حالت کیا مبارک حالت تھی، نہ کوئی غم تھا نہ کسی کی طلب۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ متحد بودیم بادشاہ وجود، کہ شاہ وجود کے ساتھ ہم متحد تھے، وجود کے بادشاہ کے ساتھ ہم سب ایک تھے، غیریت وہاں بالکل نہ تھی۔ پھر جب شاہ وجود جو کنز مخفی تھا، یعنی چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ رب العالمین کی ذات مراد ہے، اس نے چاہا کہ اپنی معرفت کرائے اور پہچانا جائے، تو عشق و محبت کا چرچا پھیلائے، تو ارادہ کیا کہ یحبہم و یحبونہ کے مصداق اپنے محبوں اور محبوبوں کو پیدا کرے،
یعنی جو اللہ سے محبت کرے، اللہ جن سے محبت کرے ایسوں کو پیدا کرے، ان کو عزیز مہمان کی طرح لائے۔ محبت بھرے دل والوں، تم نے دیکھا نہیں تو سنا تو ہوگا کہ جب کوئی اپنے محبوب کا گھر بلاتا ہے تو اس کے لیے کئی ماہ پہلے سے ہی، یعنی کئی مہینوں پہلے سے ہی تیاری کرنے لگتا ہے۔ بہتر سے بہتر ڈیرے لگائے جاتے ہیں اور شامیانے تنے جاتے ہیں، یعنی جو منڈپ پنڈال وغیرہ لگائے جاتے ہیں، خیمے لگائے جاتے ہیں، جگہ جگہ بجلی کے قمقمے اور گیس کے ہنڈے لگا کر آراستہ کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کی زینت کی چیزوں سے مزین بنایا جاتا ہے، جگہ جگہ پہرے لگا کر حفاظت کی جاتی ہے، عمدہ سے عمدہ فرش بچھایا جاتا ہے، ہر ایک ضرورت کی چیز موقع موقع سے رکھی جاتی ہے، بہترین سواریاں مہیا رہتی ہیں۔ مہمان کو جنگلوں میں سے نہیں بلکہ بیچ آبادی میں سے مہمان کی شان دکھانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ سب تیاریاں مکمل کر کے مہمان کا انتظار رہتا ہے، انسان کو دنیا میں لانے کی تیاریاں۔ اے محب اور محبوب انسان، تو ہی عزیز مہمان ہے، ہزارہا برس پہلے تیرے آنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ آسمان کا خوشنما شامیانہ لگایا گیا ہے، اچھا دکھنے والا خوبصورت شامیانہ لگایا گیا آسمان کی شکل میں، تاروں سے جو مثل بجلی کے، یعنی بجلی کی طرح جو آسمان پر تارے ہیں تو وہ بجلی کی طرح یعنی مثل بجلی کے قمقموں کے ہے، یعنی آج کل جو لائٹ وغیرہ لگتے ہیں بجلی کے تو اس کی طرح جو ہے تارے آسمان پر جو ہے جگمگاتے ہیں، تمام آسمان کا شامیانہ جگمگا اٹھا ہے۔ سورج چاند کے گیس ہنڈے لگائے گئے ہیں، جیسے آج کل گیس بتیاں وغیرہ لگائی جاتی ہے، جگہ جگہ ہنڈے لگتے ہیں اور طرح طرح کے خوبصورت لائٹ لگتے ہیں، تو ویسے جو ہے سورج اور چاند کو ان کی جگہ بنا دیا گیا۔ شیاطین سے آسمانوں کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ شہاب ثاقب کے پہرے بٹھائے گئے ہیں، یعنی وہ آگ کے گولے برساتے ہیں تاکہ شیاطین سے آسمانوں کی حفاظت ہو، جیسے آج کل زمین پر پہرے لگائے جاتے ہیں مہمان کے آنے پر۔ تو زمین کا فرش بچھا کر طرح طرح کے گل بوٹوں اور سبزے کے قالین سے، یعنی ہریالی کے قالین سے فرش زمین کو آراستہ کیا گیا۔ آج کل مہمان آتے ہیں تو قالین بچھایا جاتا ہے، انسان کے آنے کے لیے زمین پر گھاس لگائی گئی، وہ قالین سے بھی کئی گنا بڑھ کر اچھی لگتی ہے۔ قسم قسم کے پھولوں کی خوشبوؤں سے اسے اس دنیا کے مہمان خانے کو معطر کیا گیا ہے، خوشبودار کیا گیا ہے۔ اس مہمان خانے کے دسترخوان پر مزیدار کھانوں اور لذیذ خوشگوار میووں اور پھلوں کو چنا گیا ہے۔ انسان کی ہر ضرورت پورا کرنے والی چیزوں کو افراط سے بنایا گیا ہے، مطلب یعنی جتنی ضرورت تھی اس سے بڑھ کر وہ چیزیں بنائی گئی۔ خوش خرم تیز رفتار سواریاں ہر قسم کے موجود کی گئی ہیں، مطلب بنائی گئی ہے، اور انسان کی شان دکھانے کے لیے فرشتے اور جن پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان کے معزز مہمان ہونے پر دلیل یہ ہے کہ انسان کتنا معزز مہمان ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ قیامت آنے کے پہلے جب کوئی انسان اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو سب کچھ انسان کے لیے تھا، جب انسان ہی نہ رہا تو پھر یہ سارے سامان دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ زمین اور آسمان، یہ ساری کائنات کس کام کے؟ اس لیے قیامت قائم کر کے سارے عالم کو برباد کر دیا جائے گا۔ انسان کے معزز مہمان ہونے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ ہر چیز انسان کے کام کی ہے، انسان کسی کے کام کا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اصل ہے اور ہر چیز کائنات میں سے اسی کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب، یعنی بعض یعنی کچھ نفع لینے کے لیے اور بعض امتحان کے لیے، یعنی کچھ فائدے کے لیے اور کچھ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ غرض دعوت کا سامان تیار ہو گیا، معزز مہمان انسان کا انتظار ہو رہا تھا۔ یکایک پردہ غیب سے ندا ہوئی، آواز ہوئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں انسان پیدا کر کے اس کو اپنا نائب بنا کر اس کے ذریعے سے اپنے احکام زمین میں جاری کریں گے۔ یہ ندا سن کر، یہ آواز سن کر سارا عالم محو حیرت تھا، حیرت میں پڑ گیا۔ فرشتوں کے جیسی مخلوق ہوتے ہوئے
پھر انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتوں کے اور جن کے تعجب کی تو کچھ حد ہی نہ رہی کہ انسان جس کا مادہ اور خمیر ایسے اجسام مختلف الطباع سے ہوگا، یعنی ایسے الگ الگ طبیعتوں والے جسم سے ہوگا جس کو قوت شہویہ یعنی اور غضبیہ لازم ہے، شہوانی طاقتیں اور غضبی چیزیں جو ہے اس کو لازم ہے، اس سے خواہ فساد ظہور میں آنا ضروری ہے، یعنی اس سے تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو جو مخلوق جس میں دو بری طاقتیں، دو بری قوتیں، ایک شہویہ اور ایک غضبیہ، اور ایک قوت عقلیہ عمدہ ہو، تو اس کا پیدا کرنا بھی مقتضی حکمت نہیں، یعنی حکمت کا تقاضا نہیں کرتا، اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی، جائے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ رہی آپ کی تسبیح اور تقدیس، یعنی اللہ رب العالمین کی پاکی اور اس کے مقدس ہونے کی شان کو بیان کرنا، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبوح قدوس کہنا، یعنی یہ چیزیں اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہیں، ہم فرشتے موجود ہیں جن میں قوت غضبیہ اور شہویہ کا مادہ ہی نہیں، یعنی یہ گناہوں کے یہ کرنے کے مادے ہی ان کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ فرشتوں کا اعتراض جو تھا اوپر ابھی ذکر کیا گیا کہ تسبیح کرنے کے لیے ہم کافی ہے، انسان کو پیدا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب کیا دیا؟ جب فرشتوں نے اعتراض اور حسد کے طور پر نہیں بلکہ نہایت عجز اور انکسار سے، عاجزی اور انکساری سے، اور ابلیس نے غرور اور حسد سے یہ سوال کیا کہ الہی جس انسان کو آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ فساد مچائیں گے، خوریزی کریں گے، تو اس کے پیدا کرنے میں پھر اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ابلیس تو مخاطب بنانے کے قابل نہیں تھا، یعنی اس سے خطاب کیا جائے، اس سے بات کی جائے، اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ فرشتوں کو اپنا مخاطب بنا کر، اپنی بات پہنچا کر، اپنا خطاب کر کے، توجہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے فرشتوں تمہاری نظر انسان کے عیب پر اور اپنے ہنر پر پڑی، ان کے ہنر اور اپنے عیب کو بھی کچھ سوچے، ان کے فساد کا خیال آیا، ان کے صلاح اور تقویٰ کیوں یاد نہ آیا، یعنی ان کے اندر جو درستگی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہے وہ کیوں یاد نہ آیا، ان کی خوریزی کو تو دیکھے، ان کی اشک ریزی کیوں پیش نظر نہ ہوئی، ان کی لغزش اور گناہ پر تو نظر پڑی، ان کا آہ و نالہ یعنی اللہ کے خوف سے رونا کیوں نہیں دکھائی دیا، ان کی معصیت تو دیکھے، ان کے گناہ تو دیکھے، ہماری مغفرت کو کیوں بھولے، ان کے عصیاں تو نظر آئے، گناہ تو نظر آئے، ان کا نور ایمان کیوں نظر نہیں آیا، ان کا حرص اور شہوت سے بھرا ہوا تن یعنی جسم تو دکھائی دیا، ان کا عشق محبت سے بھرا ہوا دل کیوں تمہارے سامنے نہیں آیا، ان کا ناز و نعمت میں پلا ہوا تن تو دیکھے، ان کا درد بھرا ہوا دل کیوں نہیں دیکھے، ان کا ناز تو پیش نظر ہوا، ان کا نیاز یعنی ان کی عاجزی کیوں تمہارے سامنے نہیں آئی، ان کے دامن آلودہ کو تو دیکھے، ان کے پراگندہ دامن کو تو دیکھے، ان کے غم فرسودہ دل کیوں نہیں دکھائی دیے۔ میرے فرشتوں جیسے اپنی تسبیح کو دیکھے ہو ایسا ہی ان کے عاشقانہ سوز و گداز کو بھی تو دیکھو کہ ان کیسے وہ اللہ کے لیے عاجزی انکساری کرتے ہیں، جیسے اپنی تحمید کو دیکھے ہو، اپنی تعریف کو دیکھو، ایسا ہی ان کے وجد اور حال اور چیخ و پکار کو بھی تو دیکھو کہ انسان کیسا وجد کے اندر آتا ہے، کیسا اللہ کو پکارتا ہے۔ جیسے اپنے انوار کو دیکھے، فرشتوں نے اپنے انوار کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا جیسے تم نے اپنے انوار کو دیکھے ہو ایسا ہی ان کے اسرار کو بھی تو دیکھو، انسان کے راز اور نیاز کو بھی تو دیکھو، جیسے اپنی خدمت دیکھے ہو ایسا ہی ان کی قربت بھی تو دیکھو، جیسے اپنا نور اطاعت یعنی اطاعت کا نور دیکھے ہو ایسا ہی ان کی ناز محبت بھی تو دیکھو، جیسے اپنی مستی ہمارے ساتھ دیکھے ہو ایسا ہی ہماری دوستی ان کے ساتھ بھی تو دیکھو، یعنی فرشتے اللہ کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی جو اللہ والوں کے ساتھ ہوگی، انسانوں کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہوگی، وہ بھی تو دیکھو۔ میرے فرشتوں میرے راستے میں خود بینی اچھی نہیں ہے، فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے راستے میں خود بینی اچھی نہیں ہے، یعنی خود کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے، لاغر تن
یعنی کمزور بدن اور سب سے ٹوٹا ہوا دل چاہیے. خود کو اچھا سمجھنا، یہ چیز میرے راستے میں، یہ چیز اچھی نہیں ہے. میرے فرشتوں بادشاہ کے لیے خدم و حشم یعنی خادم، نوکر، چاکر اور شوکت و عظمت دکھانے کے لیے ضروری ہے، ایسا ہی مونس اور محرم راز کی بھی ضرورت ہے، جس سے مانوس ہو اور راز کی باتیں جس کو بتائی جائے، اور جو اللہ کے اسرار اور رموز سے واقف ہو تاکہ عشق و محبت کا لطف اٹھائے. اسی طرح سارا عالم خدم اور حشم کی طرح ہے، جس سے میری قدرت اور سلطنت ظاہر ہوتی ہے. ان میں سے کوئی میرا مونس اور محرم راز ہونے کے قابل نہیں ہے. کسی کو عشق و محبت کرنا نہیں آتا ہے، انسان ہی میں میرے مونس اور محرم راز ہونے کی قابلیت ہے. یعنی اللہ کے راز کو جاننے والے. عشق و محبت انسان ہی کا خاصہ ہے. میرے عشق و محبت میں ان کے دل کی جلن اور تڑپ اور بے چینی ملائے اعلیٰ کے رہنے والوں کے دل ہلا دے گی. فرشتوں کے بھی یعنی جو آسمانوں پر رہتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں رہتے ہیں، ان کے دل ہلا دیں گی. او ناشکر انسان، کچھ سن رہا ہے، تیرا مالک تیری طرفداری میں فرشتوں کو کیا کہہ رہا ہے، اس کی مہربانی بھی دیکھ اور تیری ناقدردانی بھی دیکھ. وہ کس طرح تیرے پر مہربان ہے اور تو کس طرح اس سے دور دور انجان ہے. تو مونس اور محرم راز دیکھا ہی نہیں. کیا تجھے کیا معلوم وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم تجھے تیری عبرت کے لیے ایک محرم راز کی حکایت سناتے ہیں. تو یہ حکایت کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. آج کے سلسلہ درس کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اسے اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.